السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم جس ناول پر بات کریں گے وہ ہے لولیٹا۔ یہ وہ ناول ہے جو جب 1955 میں پبلش ہوئی تھی تو پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی تھی، اس حد تک کہ بہت سارے ملکوں نے اسے بین کر دیا تھا۔ ولادیمیر نوبوکوف امریکن پبلشر کے پاس، اس کو لکھنے والے کا نام ہے ولادیمیر نوبوکوف، جو امریکن پبلشر کے پاس گئے کہ میں نے یہ ناول لکھا ہے تو اسے پبلش کر دیں، مگر انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ تھا جس کے بارے میں لوگ آپس میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہ فرانس کے پاس چلے گئے اور فرانس کے پبلشرز نے اس ناول کو پبلش کیا، لیکن آگے چل کر فرانس نے بھی اس ناول کو بین کر دیا۔ اب ایسا کیا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہر ملک نے اس ناول کو بین کر دیا؟ تو دوستو، جب 1955 میں تو یہ پیڈو منیلیا کے بارے میں بات کر رہا تھا، یعنی کوئی آدمی یا مرد کسی لڑکی کے عشق میں سیکشولی طور پر اٹریکٹ ہوگا جس کی عمر 9 سے 14 سال ہے، اسے کہتے ہیں پیڈو منیلیا۔ پیڈو منیلیا کی وجہ سے ہی اسے بین کر دیا گیا، لیکن اتنا زبردست ناول ہے کہ جتنا اس کو بین کیا ہے یہ اتنا زیادہ مشہور ہوا۔ ولادیمیر نوبوکوف نے اس ناول میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ کہانی ہے انگریزی کے ایک پروفیسر کی جس کا نام ہے ہمبرٹ۔ جب وہ 13 سال کے تھے تو انہیں ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور اس لڑکی کی عمر 12 برس تھی۔ محبت کرنے کے 3 یا 4 ماہ بعد اینابیل کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی موت کی خبر سن کر اس پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ وہ اس کی موت کے غم سے باہر نہ آ سکا۔ اینابیل یہ وہی لڑکی تھی جس سے ہمبرٹ پیار کرتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی تو وہ 9 سے 14 سال کے درمیان عمر والی لڑکیوں سے اٹریکٹ ہوتا گیا۔ اس نے شادی بھی کی، مگر وہ اس کا دھیان کم عمر لڑکیوں پر تھا، اسی لیے جلد ہی شادی ٹوٹ گئی۔ پھر ہمبرٹ نوکری کی تلاش میں امریکہ پہنچ گئے تو اس نے امریکہ میں ایک عورت سے روم رینٹ پر لیا جس کا نام شارلاٹیز، اور اس کی ایک 12 سالہ بیٹی بھی تھی جس کا نام ڈولوریس تھا۔ جب ہمبرٹ نے ڈولوریس کو دیکھا تو وہ پاگل ہو گیا اور اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ہمبرٹ نے اس کا نام رکھا لولیتا۔ اس کی وجہ سے ولادیمیر نے اس ناول کا نام لولیٹا رکھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی محبت میں پاگل ہو گیا، اور وہ محبت دل سے محبت نہیں تھی بلکہ وہ سیکشول اٹریکشن تھی جو اس کی ذہنی بیماری تھی۔ وہ لولیٹا کے پاس رہنے کے لیے بہانے کی تلاش میں تھا تو اس نے شارلاٹیز جو لولیتا کی ماں تھی اس سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ اب شارلاٹیز بھی بیوہ ہو چکی تھی تو اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب ہمبرٹ کو اس کی بیٹی میں انٹرسٹ تھا۔ ہمبرٹ نے ایک ڈائری میں اس کی بیٹی لولیتا کے بارے میں اپنی فیلنگز لکھتا کہ وہ اس سے ملا ہے، اس نے اس سے کون کون سی باتیں کی، وہ سارا کچھ اس میں لکھتا تھا۔ ایک دن شارلاٹیز جو اب اس کی بیوی اور لولیتا کی ماں تھی، اس کے ہاتھ وہ ڈائری لگ گئی۔ اب جب اس نے ڈائری پڑھی تو لڑائی ہو گئی۔ لڑائی اتنا زیادہ ہوئی، لڑائی بہت آگے پہنچ گئی تو جب وہ بہت غصے ہو کر گھر سے باہر نکلی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وہیں پر مر گئی۔ اس دوران لولیتا سمر کیمپ میں گئی ہوئی تھی چھٹیاں منانے۔
हम्बर्ट ने मौका देखकर समर कैंप पहुंच गया तो उसने लोलिथा को बताया कि तुम्हारी माँ अब मर चुकी है, अब वही तुम्हारा सब कुछ है। अब मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, वो कहने लगा लोलिता को। इसके बाद वो पूरा 1 साल एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहे और हम्बर्ट को हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कोई इनका पीछा कर रहा है। इसने बहुत कोशिशें की कि वो लोलिटा का प्यार पा सके, मगर वो नाकाम हुआ। फिर एक दिन जब लोलिटा की तबीयत ख़राब हो थी तो उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। तकरीबन 7 दिन वो एडमिट रही। जब 8वें दिन इससे मिलने हम्बर्ट उससे मिलने गया तो अस्पताल वालों ने उससे कहा कि लोलिता तो डिस्चार्ज हो चुकी है, उसके अंकल उसको ले गए हैं। वो बहुत गुस्से में आ गया। अगले कई साल वो लोलिटा को ढूंढने में लगा रहा, मगर उसे कुछ ना पता चल सका। फिर एक दिन इसे एक खत लोलिटा का खत मिला जिसमें उसने लिखा था कि हम्बर्ट, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसके अंकल ने उसे धोखा दिया है और उसने एक लड़के से शादी भी कर ली है, उसके बीवी बच्चे हैं। हम्बर्ट पहले से भी बहुत गुस्सा था। उसने जब ये खबर सुनी कि उसके चचा ने उसे धोखा दिया है तो उसने उसके चचा को शूट कर दिया और इस तरह उसका मर्डर कर दिया। पुलिस ने हम्बर्ट को पकड़ा और जेल में डाल दिया और जेल ही में उसकी डेथ हो गई। जेल में ही उसने अपनी नावल लिखी और ये बंदा सिर्फ उसकी नावल बयान कर रहा है, ये असल नावल तो उस हम्बर्ट ने ही लिखी थी। तो इस लिखने वाले ने कहा कि इस नावल को तब तक पब्लिश ना करें जब तक कि लोलिटा की डेथ ना हो जाए। जब आप ये नावल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी नॉर्मल राइटर का काम नहीं है, बल्कि इसे लिखना ये किसी अजीम हस्ती ने इसे लिखा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।